اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیا خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ معجزاتی خوشیاں تمہاری زندگی میں اب داخل ہونے ہی والی ہیں، اور وہ کون سے ایسے پراسرار اشارے ہیں جو تمہارے ہر غم کو بے شمار خوشیوں میں بدلنے کا سبب بنتے ہیں، تو سنو اس مہربان رب کے کمالات و عجائب بے پایہ ہیں، اور اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اسی نے تمہارے لیے رات، دن اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام پر لگے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے تمہارے زیر فرمان کر دی۔ اور بھلا کون خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سمجھنے والوں کے لیے تو بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج تم اپنی زندگی سے پریشان اور مایوس ہو کر یہ سوچ رہے ہو کہ جیسی گزر رہی ہے شاید ایسی ہی لکھی گئی تھی، تو جان رکھو کہ تمہارا رب زندگی کے کسی بھی حصے سے ان گنت خوشیوں کا آغاز شروع کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر تمہاری ظاہر بین نگاہیں دنیا میں بظاہر جو کچھ دیکھتی ہیں اس سے غلط نتائج اخذ کر لیتی ہیں، اور تم اللہ کی مشیتیں جان نہیں پاتے۔ تو یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بحر احمر کو تقسیم کرنے والا ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آتش کدے کو گلزار بنانے والا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنے والا نہیں۔ بے شک معجزے کرنا میرے رب کی شان ہے، تو تم بھی یہ یقین رکھو کہ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ اور جانتے ہو کہ معجزاتی خوشیاں ملنے کے خاص 4 اشارے کیا ہیں کہ جب تم حقیقت اور خواہش کے درمیان ہونے والے اختلاف کو سمجھ کر اپنے جذبات کو نامناسب رخ پر موڑنے کے بجائے اس رخ کی جانب موڑ لو جہاں تمہارے لیے حقیقی راحتوں کا سامان ہے، کیونکہ اکثر دھوکہ دینے والی چیزیں تمہیں اس سمت دھکیلنا چاہتی ہیں جہاں ہلاکتوں کے گہرے گڑھے تمہاری زندگی کو تاریک کر سکتے ہیں، مگر اللہ اپنی رحمت سے تم پر وہ حقیقتیں روشن کرتا ہے جس میں تمہاری اصل خوشی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری اپنی بربادی ہے۔ اور اگر آج خوشیاں تم سے روٹ گئی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تم کشادگی سے تنگی کی طرف جا رہے ہو، اور نا امیدی اور مایوسی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، تو سنو اللہ کی قدرت اور اس کے علم نے تمہیں اندر اور باہر سے گھیر رکھا ہے، اور یہ منظم کائنات اور تمہاری پیدائش نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے اور نہ ہی بے مقصد وجود۔ اور جان رکھو کہ تمہارا رب اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر پھر سے بنا دینے سے عاجز نہیں۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ اور اگر تم اپنی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلنا چاہتے ہو تو اپنے تمام بگڑے معاملات میں عالم اسباب کے سہاروں کے بجائے محض اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اور اپنے نقصان کی پرواہ لیے بغیر جھوٹ کو سچائی پر غالب نہ آنے دو۔ تو جان لو کہ یہ ایک خاص نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہیں برے سے برے حالات سے بخیریت گزار کر معجزاتی خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر
ان کا گزر ہو جائے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور جانتے ہو کہ اللہ کی معجزاتی قدرت کے سارے کرشمے تمہیں کب حاصل ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ایسے خاص اشارے ہیں جو تمہاری ابدی خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو جان لو کہ جب تم خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی صورتوں میں اللہ سے جڑ کر غصے کو پی جانے والے اور معافی اور درگزر کی اعلیٰ صفات کے حامل بن کر رہتے ہو، تو سن رکھو کہ تمہاری وہ بینائیاں جو صرف محدود روشنی کی تلاش میں تھیں، تمہاری ان اعلیٰ صفات کی بدولت وہ لامحدود خوشیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور اگر تم اپنے دل کی خوشی اور راحت چاہتے ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے کچھ لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اس سے تسلی دے دینا۔ فرمایا جو مومن کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے تو نفل پڑھنے سے زیادہ اللہ اس کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ جب تک تمہارے ہاتھ سے خیر نکل رہی ہے تمہارے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ اور اگر آج کوئی غم تمہاری روح کو زخمی کر رہے ہیں اور تم خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں ہو، تو جان رکھو کہ جب تم ہر قسم کے مصائب اور شدائد کے باوجود صبر کرتے ہو اور کسی خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے سوائے اللہ کے، اور اپنے ضبط کی قدرت سے ہر اس درد کو سہ جاتے ہو جو تمہیں توڑ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو جان رکھو کہ تمہارے صبر کی یہ طاقت، تمہاری برداشت کی یہ صلاحیت اور تمہارے یقین کی یہ پختگی تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیتی ہے جو اللہ کے وہ مقرب بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ وسیع نظر ہے اور سب کو جانتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، تم اللہ کے وہ خاص بندے ہو جس کے لیے ان قریب وہ مہربان اپنی رحمت کی ایسی کھٹائیں برسائے گا کہ جس کی جلتھل سے تمہارا ہر غم خوشی میں بدل جائے گا۔ ان قریب تم دیکھو گے وہ معجزاتی خوشیاں جس کی تم تمنا رکھتے ہو، انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔